العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کچھ اس طرح ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه۔ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں آئی ہے، صحیح ابن حبان نے بھی روایت کیا، صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا، یعنی ایک انصاری صحابی آئے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اس نے پھر پوچھا مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، ان میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہی زیادہ عقل مند ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا 4259 پر، وصححہ الالبانی۔ الدقاق کا کہنا ہے کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، دوسرا یہ کہ جتنا ملتا ہے اسے اتنے پر قناعت نصیب ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اسے عبادت میں لذت اور نشاط محسوس ہوتی ہے۔ اور جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے اسے 3 طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، دوسرا یہ کہ جتنا آتا ہے اس پر قناعت نصیب نہیں ہوتی، اور تیسرا یہ کہ عبادت میں سستی اور بے دلی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں اور اس پر کسی شارح کا یہ کلام ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے موت۔ انسان دنیا کے رنگ رلیوں میں مشغول ہے، آخرت کو فراموش کیے بیٹھا ہے۔ کسی کی موت، اس کا جنازہ، قبر میں اتارنا، وہاں کے مناظر غفلت میں پڑے ہوئے شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی اور شافی۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان کے لیے موت سے بہتر کوئی واعظ نہیں۔ اگر کسی کی میت دیکھے، جیسے موت اس پر طاری ہوتی ہے، وہ منظر آپ دیکھیں تو اس سے بہتر واعظ کیا ہو سکتا ہے جو آپ کو ہلا دے اور اندر سے توڑ دے کہ آپ دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں۔ اللہ کے رسول نے وہی فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو، وہ ہے موت۔
اور پھر اللہ کے رسول نے اگلی حدیث میں فرمایا، جب صحابی نے کہا زیادہ عقل مند کون ہے، تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے۔ کیوں؟ عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کو سنوار جائے۔ موت کو یاد کرے گا تو بات وہی ہوگی جس کا ذکر شارح نے کیا۔ وہ کیا ہے کہ وہ جلدی سے توبہ کر لے گا، غفلت نہیں کرے گا، اور اللہ کے یہاں سے جو کچھ مل رہا ہے اس پر وہ قانع ہوگا، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ عبادت کرے گا تو اس میں لذت محسوس ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے اور فرمایا کہ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَكْيَاسُ، لوگوں میں اچھا اور عقل مند وہ بھی ہے جو مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے تیاری کرے، دنیا میں ہی مشغول نہیں ہو گیا، مصروف نہیں ہو گیا کہ آخرت کو فراموش کر دیا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں کام آنے والی چیزوں کی تیاری میں لگ جائے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اولئک الاکیاس، یہی لوگ دراصل عقل مند ہیں۔ واقعی جو دنیا میں آیا، جو مقصد حیات ہے اس کو فراموش کیا تو وہ تو پلے درجے کا بیوقوف ہے، احمق ہے۔ کہیں بھی کسی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے گیا تھا، جو ڈیوٹی اس کو مفوض کی گئی تھی، وہاں وہ کام نہ کر سکا، غفلت میں چلا آیا، تو وہ تو بیوقوف ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو وقت پر نکلا، صحیح ٹائم پہ پہنچا، جو کام تھا اس کو کیا، اور وقت رہتے ہی پوری مکمل تیاری کر کے پلٹ گیا اپنے وطن کی طرف، وہ عقل مند ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا دنیا میں انسان کو بھیجا گیا اور وہ دنیا میں وہ کام کرتا ہے جو آخرت میں کام آئے، تو ایسا آدمی اچھا بھی ہے اور عقل مند ہے۔ اسی کو شارح نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جب کوئی انسان موت کو بلا بیٹھتا ہے تو گویا اس کو 3 طرح کی سزا مل جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ یوں سمجھتا ہے ابھی زندگی اور باقی ہے، جئیں گے، ابھی بوڑھے ہونا ہے، دیکھیں گے۔ اس کا خیال جو ہے، اور جو اس کا یہ خیال ہو کہ آگے ابھی اور زندگی ہے، ابھی سے کیا ہے توبہ کر لیں گے، گناہ چھوڑنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، ایسا بھی خیال کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ آدمی توبہ نہیں کر پاتا، اور موت اچانک دبوچ لیتی۔ ہمارے سامنے آئے دن ایسے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں، جو جیسا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں وفات پا گیا، نماز کی حالت۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، وہی کاروبار میں ہی مگن تھا، موت نے اس کو دبوچ لیا، کسی کو کسی اور طرح۔ بہرحال کوئی نہیں جانتا، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کہاں کس وقت اس کی موت آ جائے۔ اس لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، نیک کام کریں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، اور تیاری میں رہیں، کس دن بلاوا آ جائے بالکل چلے جائیں۔ تو یہ توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ کتنی زندگی ملی ہوئی ہے توبہ کرنے کے لیے، صبح شام رات دن، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہی دنیا کی چاہت اور یہی خیالات، خواہشات انسان کو دھوکے میں رکھ دیتی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ایسا آدمی کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کتنا بھی مال مل جائے وہ مال مال ہی کہتا رہتا ہے، اس کو قناعت نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ نے جو دیا کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری بات کہ ایسے آدمی کا دل عبادت میں لگتا ہی نہیں، اس کو لذت کہاں سے محسوس ہوگی جو عبادت کرنے آتا ہی نہیں۔ کبھی آ بھی گیا تو بے دلی سے یوں ہی سجدے رکوع کر لیا، یا دکھانے کے لیے، خیال کے لیے روزے رکھ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے بدعمالیوں سے محفوظ رکھے۔ اس لیے موت کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھیں، کوئی نہیں جانتا کب کس وقت بلاوا آ جائے اور آپ کو لبیک کہنا ہی پڑے گا، مفر نہیں ہے موت سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ 1 ثانیہ سیکنڈ کے لیے کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ کچھ کر سکے، بس آئی موت
چلتے بنے آپ۔ اللہ تعالی ہم تمام پر رحم فرمائے اور جو باتیں بیان کی گئی انہیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔